لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین هو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ناظرین، یہ اشرائے مجالس بعنوان عظمت انسان منعقد ہو رہا ہے. اس اشرے کی یہ نوگاں سزاداری چینل پر 7ویں مجلس ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ پوری کائنات یہ انسان کے لیے بنائی گئی یا انسان کائنات کے لیے بنایا گیا؟ یعنی کائنات مقدمہ آدم ہے یا آدم مقدمہ کائنات ہے؟ دیکھیے، یہ انسان کائنات کے لیے نہیں بنایا گیا بلکہ کائنات انسان کے لیے بنائی گئی ہے. یعنی یہ کائنات مقدمہ آدم ہے، آدم مقدمہ جہان نہیں ہے. اسی لیے ارشاد ہوا کہ خلق لکم، جو کچھ بھی ہے وہ ہم نے تمہارے لیے خلق کیا ہے. تو اس کائنات کا حاکم انسان کو ہونا چاہیے، انسان کو اس کا غلام نہیں ہونا چاہیے. اب تلاش یہ ہوگی کہ نوع انسانی میں وہ کون افراد ہیں کہ جن کے لیے یہ کائنات بنائی گئی ہے. تو خود اس کا ارشاد ہے، حدیث قدسی ہے کہ لولا کا لما خلقت الافلاک. میرے نبی، اگر تمہیں خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو خلق نہ کرتا. بات یہیں پہ نہیں ٹھہرتی ہے، آگے بڑھ کے ارشاد ہوا کہ لولا علی لما خلقتو کا، اگر علی نہ ہوتے تو میں تمہیں کیوں خلق کرتا. یعنی علی کو خلق کرنا اگر مقصود نہ ہوتا تو میں تمہیں بھی خلق نہ کرتا. بات یہیں پہ رکتی آگے کہ اگر لولا فاطمہ، تو اگر فاطمہ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں تم دونوں کو خلق نہ کرتا. بس بہت دور نہ جا کے خالی ان 3 فقروں کو حدیث قدسی کے ذہن میں رکھیں اور پھر ذرا سا پڑھیں کہ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. یہاں بھی مرکز تخلیق کائنات حضرت زہرا کی ذات ہے. مقصد خلقت کائنات یہ ذات زہرا سلام اللہ علیہا. اگر زہرا کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو اے نبی نہ تمہیں خلق کرتا، اے علی نہ تمہیں خلق کرتا. عجب ہے، خود ذات زہرا سلام اللہ علیہا بھی تھوڑا سا بیان سے سن لیجئے. یہ جامع کبیرہ ہے، زیارت جامع کبیرہ. اس کی ابتدا ہوتی ہے کہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، وہ موضع الرسالہ، وہ معدن الرحمہ، وہ منتہی الحلم، وہ اصول الکرم. یہ زیادہ جملے میں نے پڑھ دیے، ان کی تشریح سب کی ہو نہیں پائے گی، تھوڑا تھوڑا سا سن لیجئے. ابتدا ہوئی سلام ہو آپ پہ اہل بیت نبوت. یہ نہیں کہا کہ اے نبی کے گھر کے والوں تم پر سلام ہو، نہیں، نبوت کے گھر والوں تم پہ سلام ہو. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبوت، یعنی نبوت کے گھر والوں تم پر سلام. دیکھیے، نبی کا گھر علیحدہ ہے اور نبوت کا گھر علیحدہ ہے. نبی کا گھر مٹی سے بنا ہوا تھا، کھجور کے تنے اس پہ پڑے ہوئے تھے، یہ تھا نبی کا گھر. نبی کا گھر وہ تھا جس میں ازواج نبی رہتی تھیں. نبی کا گھر وہ تھا جس میں نبی کی ازواج رہتی تھیں. اگر تاریخ پہ نظر جملہ عرض کروں کہ نبی کا گھر تو وہ تھا کہ جس میں مشرک بھی آ جاتے تھے، یہ تھا نبی کا گھر. یعنی کل ملا کے
جملہ عرض کرتا ہوں کہ نبی کا گھر مادے سے بنا ہوا تھا، مٹی سے بنا ہوا تھا، گارے سے بنا ہوا تھا، اس میں ازواج کے حجرے بنے ہوئے تھے، اس میں مشرک بھی آ جاتے تھے، یہ تھا نبی کا گھر۔ تو یہاں سلام یہ نہیں کہا گیا کہ نبی کے گھر والوں تم پہ سلام، سلام ہوا نبوت کے گھر والوں تم پہ سلام۔ تو نبوت کا گھر علیحدہ ہے اور نبی کا گھر علیحدہ ہے۔ نبی کا گھر مادے سے بنا تھا، نبوت کا گھر نور سے بنا تھا۔ یہ نور نبوت ہے کہ جس میں جو حصے ہیں، یعنی جس سے نور نبوت تعمیر ہوا ہے، اس میں کسی حصے کا نام آدم ہے، کسی کا نوح ہے، کسی کا عیسیٰ ہے، کسی کا موسیٰ ہے، کسی کا ابراہیم ہے، کسی کا اسماعیل ہے۔ اتنے اجزاء ہیں اس بیت نبوت کے۔ بات یوں بھی عزیزو سمجھ میں نہ آتی اگر ایک روز خود نبی اپنے گھر میں بیت نبوت نہ بناتے۔ زمانہ نہ سمجھ پاتا کہ نبی کا گھر کسے کہتے ہیں، نبوت کا گھر کسے کہتے ہیں۔ اگر ایک روز نبی نے خود اپنے گھر کے اندر بیت نبوت نہ بنایا ہوتا، کیسے بنایا؟ چادر اوڑھ کے، علی کو بلا کے، زہرا کو داخل کر کے، حسنین کو شامل کر کے۔ اب جب ایک اطاعت شار زوجہ آگے بڑھ کے کہتی ہے سرکار کیا میں بھی اس میں داخل ہو جاؤں، تو نبی نے کہا نہیں، تم خیر پر ہو مگر اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتی۔ یعنی تم نبی کے گھر میں تو رہ سکتی ہو، نبوت کے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ اگر نبی نہ بناتے تو ہم نہ سمجھ پاتے کہ بیت نبوت کسے کہتے ہیں اور بیت نبی کسے کہتے ہیں۔ تو سلام نبی کے گھر والوں پر نہیں ہے، سلام نبوت کے گھر والوں پر ہے۔ اے نبوت کے گھر والوں تم پر سلام، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے بیت نبوت کے رہنے والوں۔ دیکھیے جو جس گھر کا ساکن ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے گھر کی حفاظت، اس کی ذمہ داری۔ بڑی عجیب سی بات آ رہی ہے، بہت توجہ سن لیجیے گا۔ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ گھر کو بچائے۔ تو اب چونکہ یہ گھر جو بیت نبوت تھا اس کے 1,24,000 نور کے اجزاء تھے، 1,24,000 نور کے اجزاء تھے، آدم سے لے کے خاتم تک سب اجزاء تھے اس بیت نبوت کے۔ اس گھر کے ساکن تھے علی، اس گھر کے ساکن تھے حسن، اس گھر کے ساکن تھے حسین، اس گھر کی ساکنہ تھی حضرت زہرا۔ تو جو گھر والے تھے ان کی ذمہ داری تھی کہ اگر گھر پہ وقت پڑ جائے تو گھر کو بچائیں۔ اور جب وقت پڑا تو زمانے نے دیکھا کہ حسین نے سب کچھ قربان کرنے کے بعد اس بیت نبوت کو بچایا، اس نبوت کے گھر کو بچایا۔ تبھی تو ہم زیارتیں پڑھتے ہیں کہ آدم کے وارث تجھ پہ سلام، نوح کے وارث تجھ پہ سلام، عیسیٰ کے وارث تجھ پہ سلام، موسیٰ کے وارث تجھ پہ سلام۔ یہ سلام وارث کس اعتبار سے ہے؟ اس لیے کہ حسین نے اپنی قربانی دے کر اس بیت نبوت کو بچایا ہے۔ تو السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے بیت نبوت کے رہنے والوں، اے نبوت کے گھر والوں تم پر سلام۔ صفات بیان کی ہیں یہاں سے جو صفات ہیں، دیکھیے یہیں سے عظمت انسان سمجھ میں آتی ہے، یہیں سے سمجھ میں آتا ہے زمانہ کس کے لیے، جہان کس کے لیے بنایا گیا۔ یہ شمس و قمر، یہ حجر و قمر، یہ زمین و آسمان و جنت و کوثر، یہ سب ہے کس کے صدقے میں، یہیں سے سمجھ میں آتی ہے۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ ہو سکتا ہے بیان تھوڑا سا سخت دقیق ہو جائے، کوشش کروں گا کہ ہلکی ہلکی جلدی جلدی بات کو بیان۔ وہ موضع رسالہ، سلام ہو آپ پر کہ موضع رسالت آپ ہیں۔ موضع کہتے ہیں جگہ کو، آج بھی زبان میں بولا جاتا فلاں موضع، فلاں موضع نہیں گاؤں، یعنی کیا مطلب جہاں لوگ رہتے ہیں۔ تو سلام ہو آپ پر کہ آپ کی صفت یہ ہے کہ محل رسالت ہیں آپ، موضع رسالت ہیں آپ۔ میں بہت پوری طرح سمجھا بھی شاید نہ پاؤں اور آپ تک بھی مشکل ہو جائے، بات یوں سمجھ لیجئے کہ موضع رسالت اس لفظ کو دیکھیے جو آیا ہے زیارت میں، اور وہ حدیث کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی میری رسالت حسین سے ہے، میری نبوت حسین سے ہے۔ یہ ہوا السلام علیکم یا موضع رسالہ، سلام ہو آپ پر کہ جائے گاہ رسالتیں آپ۔ یہ میرا اتنا علم نہیں ہے کہ میں اس کی تشریحات کر سکوں، جتنا ہے میں عرض کرتا ہوں۔ معدن الرحمہ، سلام ہو آپ پر کہ معدن رحمت ہیں آپ۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے خزانہ، ایک ہوتا ہے معدن، دونوں میں فرق ہے تھوڑا سا، خوب توجہ کیجیے گا۔ معدن یعنی جہاں سے معدنیات نکلتی ہوں، سونا، چاندی، لوہا،
یہ سب چیزیں تو معدن میں یہ پہلے سے رکھا نہیں جاتا ہے، معدن میں خود پیدا ہوتا ہے۔ سونا رکھا نہیں گیا تھا کہ نکلنے لگا، چاندی رکھی نہیں گئی تھی کہ نکلنے لگی، وہیں پیدا ہوتی ہیں یہ چیزیں، نشو و نما ان کی وہیں ہوتی ہے، تو اسے معدن کہتے ہیں۔ تو یہ نہیں کہا کہ خزانہ رحمت ہیں آپ، سلام ہو آپ پر کہ رحمت کا خزانہ ہیں آپ، نہیں کہا سلام ہو آپ پر کہ معدن رحمت ہیں آپ۔ یعنی آپ زمانہ سمجھ لے کہ رحمت للعالمین کا مطلب کیا ہے اور رب العالمین کا مطلب کیا ہے اور رحمت خدا کا مطلب کیا ہے۔ رحمت اللہ ہی کی ہوگی لیکن جاری ان سے ہوگی، اگر یہ رحم کریں گے تو وہ رحم کرے گا اور یہ غضبناک ہو جائیں گے تو وہ غضبناک ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیں مت محمد وال۔ سمجھ رہے ہیں حضرات، پہنچ رہی ہے بات؟ تو موضع الرسالہ و معدن رحمہ، دو لفظوں جلدی جلدی تشریح کرتا ہوں۔ وہ منتہا الحلم، سلام ہو آپ پر کہ حلم کی انتہا ہیں آپ، سلام ہو آپ پر کہ حلم آپ سے آگے بڑھ نہ سکا۔ حلم کا ترجمہ عموماً ہوتا ہے شفقت، مہربانی، ٹھیک ہے نا، یہ حلم کا مطلب ہوتا ہے، لیکن یہی معنی نہیں ہے حلم کے۔ حلم کے معنی ہے اختیار ہوتے ہوئے استعمال نہ کرنا، قدرت ہوتے ہوئے اس کا استعمال نہ کرنا، یہ ہے حلم۔ میں سناتا ہوں آپ کو ذرا سی بات تاکہ بچوں کے لیے بھی جوانوں کے لیے روشن ہو جائے حلم کسے کہتے ہیں۔ حاکم تھا، شام کا رہنے والا تھا، رفید اس کے ہاں اس کا خادم تھا۔ یہ حاکم اس سے ناراض ہو گیا، توجہ، ناراض ہو گیا تو کہا کہ اللہ گواہ ہے میں تجھے قتل ضرور کروں گا۔ یہ اس خوف قتل سے وہاں سے کسی صورت سے فرار کر گیا، مدینہ آ گیا چھٹے امام کی خدمت میں، اور آنے کے بعد کہا مولا وہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے میرا آقا حاکم، اور کہتا ہے کہ میں تجھے بغیر قتل کیے مانوں گا نہیں۔ مولا نے کہا جاؤ اس سے ہمارا سلام کہنا اور اس سے کہنا کہ آج سے میں جعفر ابن محمد کی پناہ میں ہوں۔ وہ کہتا ہے مولا وہ آپ کا دشمن ہے، وہ آپ کو مانتا کہاں ہے، وہ شام کا رہنے والا ہے، وہ آپ کا نہیں ہے۔ مولانا نے کہا پھر جاؤ تم اس سے کہنا کہ میں آج سے جعفر ابن محمد کی پناہ میں ہوں۔ جب دوسری بار مولا نے کہا تو ظاہر یقین کیا، یقین تو پہلے بھی رہا ہوگا یقیناً، مگر ذرا سا اطمینان قلب چاہتا تھا، چلا۔ سفر میں تھا کہ اسے راہ میں ایک مسافر ملا، اس نے اسے روک کے کہا کہ تم اپنی موت کی طرف اپنے پیروں سے چل کے کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ ذرا اپنا چہرے سے نقاب ہٹاؤ، یہ خود ہٹاؤ۔ ہٹایا، کہا تمہارے چہرے پہ بالکل ویسی آثار ہیں جو کسی مقتول کے چہرے پہ ہوتے ہیں۔ کہا اپنے ہاتھ کی ہتھیلیاں دکھاؤ۔ ہاتھ کی ہتھیلیاں دیکھنے کے بعد کہا تمہارے ہاتھ کی رنگت وہی ہے جو کسی مقتول کی ہوتی ہے۔ کہا پیر کے تلوے دکھاؤ۔ پیر کے تلوے دیکھ کے کہا بالکل ان کے آثار ویسی ہیں جیسے کسی مقتول کے ہوتے ہیں۔ تم اپنی قتل گاہ کی طرف کیوں بڑھ رہے ہو؟ اور یہ کہتے کہتے کہتا ہے ذرا اپنی زبان دکھاؤ۔ اب جو اس نے اپنی زبان دکھائی تو اس مسافر نے کہا تمہارا جی جہاں چاہتا ہو وہاں چلے جاؤ، اس لیے کہ تمہاری زبان کے اوپر ایسا پیغام محفوظ ہے کہ اگر پہاڑوں پہ نازل ہو جائے گا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یہ ایک پیغام امام تھا۔ دیکھیے یہ علم کہ ایک پیغام امام یہ لے کے چلا تھا، تو دیکھنے والا کہتا ہے تمہاری زبان پہ تو ایسا پیغام ہے کہ جس سے اگر جاری کر دو، اگر عارض کر دو پہاڑوں پہ تو ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ یہ پہنچ گیا اور جانے کے بعد اس نے کہلوا دیا کہ کہہ دو فلاں آیا ہے۔ بس جیسے اس کی اطلاع پہنچی اس نے بلایا، کیا خوب۔ حاکم نے کہا اپنے پیروں سے چل کے آیا، میں بڑی تمہاری تلاش میں تھا، میں تمہیں بغیر قتل کیے مانوں گا نہیں۔ تو یہ کہتا ہے قتل کر دو لیکن تنہائی میں ایک بات سن لو۔ تو اس نے کہا کہو۔ اسے تنہائی میں لے گیا، کہ میں آج سے جعفر ابن محمد کی پناہ میں ہوں اور انہوں نے تمہیں سلام کہلوایا ہے۔ جیسی یہ سنا کہتا ہے اللہ گواہ بنا کے کہو کہ انہوں نے یہ تم سے کہا ہے۔ کہا مجھ سے یہی کہا ہے۔ تو کہا پھر یوں کرو کہ جتنی اذیت میں نے تمہیں دی ہے اتنی ہی اذیت
تم مجھے دو. توجہ کر رہے ہیں نا. دیکھیے یہ ایک پیغام کا اثر تھا کہ دشمن زیر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو جو اتنے اختیار کے بعد بھی اگر یہ سر پہ ضربت کھا لیں, بازوؤں میں رسن بندھوا لیں, ڈیوڑھی پہ آگ لکڑی لے کے لوگ جمع ہو جائیں, تو سوچو یہ انتہائی حلم ہے یا نہیں, یہ کرم کی انتہا ہے یا نہیں. ایک جملہ اور پڑھتا ہوں اس کا, سلام ہو آپ پر کہ اصول کرم ہیں آپ. اصول اصل کی جمع ہے, اصل کہتے ہیں بنیاد کو, ٹھیک ہے نا, کرم کی بنیاد ہیں آپ. اسے خوب سمجھ لینا ناظرین, اگر اسے آپ سمجھ گئے تو میں سمجھوں گا پوری محنت اس مجلس کی یہ کامیاب ہے. کا سلام ہو آپ پر کہ کرم کی اصل ہیں آپ, کرم کی بنیاد ہیں آپ. دیکھیے کرم میں اور سخاوت میں فرق ہے. سخاوت علیحدہ چیز ہے اور کرم علیحدہ چیز ہے. ہو سکتا ہے کہ انسان سخی ہو مگر کریم نہ ہو, سخی ہو مگر کریم نہ ہو. میں ذرا سا فرق واضح کرتا ہوں کہ یہ سخاوت کے معنی کیا ہیں اور کرم کے معنی کیا ہیں. مثلا کوئی سائل ہمارے پاس آیا, آنے کے بعد اس نے سوال کیا, ہم نے اس کی حاجت کو پورا کیا, دل میں کچھ خیال آیا ہے نہیں, اس سے دیتے وقت کچھ خیال آیا ہے نہیں, اتنا خیال تو ضرور آئے گا. جائے گا تو تعریف کرے گا کہ فلاں کے پاس پہنچے تھے, ایک ہی مرتبہ اپنی حاجت کو بیان کیا تھا اور حاجت پوری ہو گئی. سوچے گا نہیں سوچے گا اتنا, یہ خیال تو ہمارے دل میں آئے گا. کوئی مسافر تھا, وہ آ گیا, اس نے سوال کیا, مجبور تھا, مستحق تھا, ہم نے اس کی ضرورت کو پورا کیا. دل میں خیال آیا ہے نہیں کہ اپنے وطن جائے گا تو تعریف کرے گا کہ فلاں جگہ گئے تھے, ایک صاحب مل گئے تھے اور صاحب انہوں نے فوراً میری حاجت کو پورا کر دیا. ہے یہ نہیں. کسی کو لباس پہنایا, بے لباس تھا, لباس پہنایا, دل میں خیال آئے گا یا نہیں کہ توصیف و تعریف کرے گا. اچھا چلیے یہ بھی خیال نہیں آیا, یہ تو خیال آیا کہ جزا دے گا, اللہ ہمیں اس کام کی جزا دے گا, یہ تو خیال آئے گا نا. ہم نے غریب کی مدد کی ہے, اللہ جزا دے گا. ہم نے مظلوم کی نصرت کی ہے, اللہ جزا دے گا. ہم نے بھوکے کو کھانا کھلایا ہے, اللہ جزا دے گا. بے لباس کو لباس دیا ہے, اللہ جزا دے گا. بے مکان کو مکان دیا ہے, اللہ جزا دے گا. یہ خیال تو ضرور آئے گا نا. تو عطا کرتے وقت جب یہ خیال آ جائے کہ یہ ہمیں دعا دے گا, یہ ہماری تعریف کرے گا, یہ نہ کرے کم سے کم اللہ تو جزا دے گا, تو یہ سخاوت تو ہے, کرم نہیں ہے. بہت توجہ عزیزو. یہ عطا کرتے وقت جب بھی ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ ہمیں اس کی اللہ جزا دے گا, یا یہ ہمیں دعا دے گا, یا یہ ہمیں تعریف کرے گا, یہ خیال آتے ہی اسے سخاوت تو کہہ سکتے ہیں, اور اس فعل کا انجام دینے والا سخی تو کہلائے گا, لیکن یہ کام کرم نہیں ہے, نہ کرنے والا کریم ہے. توجہ کر رہے ہیں میری بات پر. یعنی جہاں بھی فعل نیک انجام دینے کے بعد, عمل صالح انجام دینے کے بعد, کسی کی کمک و مدد کرنے کے بعد اگر ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ یہ دعا دے گا, یہ تعریف کرے گا, کچھ نہ صحیح اللہ تو کم سے کم جزا دے گا, تو یہ سخاوت تو ہے اور کرنے والا سخی ہے, لیکن یہ فعل نہ کرم ہے نہ انجام دینے والا کریم ہے. تو پھر کرم کسے کہتے ہیں؟ جملہ ذہن میں نہ ہے زیارت کا. اصول الکرم ہے, سلام ہو آپ پر کہ کرم کی بنیاد ہیں آپ, سلام ہو آپ پر کہ اصول کرم ہیں آپ, سلام ہو آپ پر کہ کرم کی بنیاد ہیں آپ. ٹھیک ہے نا. تو کرم یہ کریں گے, جو کرے گا وہ کریم کہلائے گا. سخاوت کے میں نے معنی بیان کیے, جہاں دل میں خیال آ جائے یہ تعریف کرے گا, یہ دعا دے گا, اللہ جزا دے گا, وہیں سے یہ فعل سخاوت ہے. سیکھے نا, کرنے والا سخی ہے, لیکن نہ یہ فعل کرم ہے نہ کرنے والا کریم ہے. مگر ہاں اگر یہ عطا کرتے وقت, مجبور کی مدد کرتے وقت, مظلوم کی نصرت کرتے وقت اگر دل میں بالکل خیال نہ آئے, نہ یہ خیال آئے کہ یہ دعا دے گا, نہ یہ خیال آئے کہ وہ جزا دے گا, توجہ, نہ یہ خیال آئے کہ یہ دعا دے گا, نہ یہ خیال آئے کہ وہ جزا دے گا, تو اب یہ عمل کرم ہے اور کرنے والا کریم ہے. تو نوع انسانی میں کچھ ایسے لوگ آپ کی نظر میں ہیں یا نہیں ہیں کہ جنہوں نے عطا کیا, نہ خواہش یہ تھی کہ یہ دعا دے, نہ خواہش یہ تھی کہ وہ جزا دے. اسی کو قرآن مجید نے خود کہا, لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, نہ ہم تم سے شکریہ کے طلبگار ہیں نہ اس سے جزا کے طلبگار ہیں. ہم جو کچھ کر رہے ہیں خالصۃ لوجہ اللہ کر رہے ہیں. انہی کا یہ فعل تھا جس سے عظمت انسانی کا تاج, یعنی شرافتوں کا تاج پیشانی انسان پہ سجا.
اس لیے کہ انہوں نے سامنے کی روٹیاں اٹھا کے دے کے 1-2 دن نہیں 3 دن تک قرآن نے کہا ان کے دل کی عکاسی قرآن نے کی کہ ان کے جذبات یہ تھے کہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم تم سے اس کے طالب ہیں کہ تم شکریہ ادا کرو، نہ اس سے طالب ہیں کہ وہ جزا دے، ہم خالصتاً اس فعل کو انجام دے رہے ہیں۔ بس زمانے میں یہی گھرانہ تھا، زمانے میں یہی گھرانہ تھا کہ جس کے افعال کرم بنے سخاوت نہیں، اور زمانے میں یہی کریم ہے۔ دوسرا کوئی سخی ہو سکتا ہے لیکن کریم نہیں ہو سکتا۔ اب یہ سامنے کی روٹیاں اٹھا کے علی دے رہے ہیں۔ آئیے تھوڑی سی بات عرض کر دوں تاکہ جوانوں کے ذہنوں تک ذرا تھوڑا سا یہ بوجھل ہو گئے ہوں اس بیان سے، تھوڑا سا سخت سا تھا بیان۔ عرض کرتا ہوں کہ یہ علی کے کہتے ہیں کہ جتنے بھی علی کے فضائل و کمالات ہیں، بستر نبی پہ سونا، سائل کی مدد کرنا، غریبوں کی کمک کرنا، مظلوموں کی حمایت کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، تاریکی شب میں دوش پہ غذا رکھ کر محتاجوں تک پہنچانا، قاتل کو شربت پلانا، قابو میں آئے ہوئے دشمن کو چھوڑ دینا، کہ یہ جتنے بھی فضائل و کمالات امیر المومنین تھے، کہتے ہیں لکھا ہے باقاعدہ، حوالہ موجود ہے، پوچھیں کہاں لکھا ہے، کہتے ہیں جتنے بھی کمالات تھے وہ سب کے سب نتیجہ تھے آغوش مصطفیٰ کا۔ علی کا کرم ہو، علی کی شجاعت ہو، علی کی سخاوت ہو، علی کا علم ہو، علی کا کرم ہو، علی کا اخلاق ہو، کا سب نتیجہ تھا اس کا کہ محمد مصطفیٰ نے علی کو پالا تھا۔ تو دیکھا ہمیں اس سے اعتراض تو ہے نہیں، بالکل ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہے کہ جتنے بھی کمالات علی مرتضیٰ ہیں، توجہ، وہ سب اس وجہ سے ہیں کہ محمد مصطفیٰ نے پالا تھا۔ یعنی سارے کے سارے کمالات علی مرتضیٰ آغوش رسالت کا صدقہ ہیں۔ ہمیں اعتراض نہیں ہے، لکھا ہے، یہ لکھتے ہیں بڑے بڑے اچھے جید عالم نے لکھا ہے اہل سنت کے کہ علی کے جتنے بھی فضائل و کمالات ہیں وہ اس لیے ہیں کہ نبی کی آغوش میں پلے۔ ہم کہتے ہیں بس اسی کو میزان بناؤ، اسی کو میلاگ بناؤ۔ بھئی دیکھیں بدلو نا کہ یہاں کچھ ہو اور وہاں کچھ ہو، اور کہو ذرا سا ہمت کر کے کہ علی کے سارے فضائل اس لیے ہیں کہ نبی نے پالا تھا، تو نبی کے سارے فضائل اس لیے ہیں کہ ابو طالب نے پالا تھا۔ بھئی اگر علی کے فضائل و کمالات آغوش مصطفیٰ کی دین ہیں تو نبی کے سارے کمالات آغوش حضرت ابو طالب کی دین ہیں۔ اب یہاں نہیں کہ ایک جگہ معیار کچھ اور ہوگا اور دوسری جگہ معیار کچھ اور ہوگا۔ تو السلام علیکم یا اصول الکرم، آپ پر سلام ہو کہ آپ اصول کرم ہیں، معدن الرحمہ ہیں، موضع الرسالہ ہیں۔ ایک جملہ بڑا عجیب ہے اس میں، سلالۃ النبیین، سلام ہو آپ پر کہ سلالہ نبیین ہیں آپ۔ بس اسے سمجھ لیجیے جو خوب ذرا سا محنت کر کے اور بات تمام ہو جائے گی۔ یہ سلالہ کسے کہتے ہیں؟ سلالہ کہتے ہیں جوہر کو۔ جوہر کسے کہتے ہیں؟ معلوم ہے جوہر کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے جو پھول ہے نا، تو پھول کے اندر جو خوشبو ہے وہ جوہر ہے اس کا۔ سیب ہے، سیب کے اندر جو ذائقہ ہے وہ جوہر ہے اس کا۔ توجہ کر رہے ہیں نہیں؟ انسان میں جو انسانیت پائی جاتی ہے وہ انسانیت جوہر ہے انسان کا، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو عطر جو ہوتا ہے، عطر یہ جوہر ہے، جس سے لیا گیا ہے، یہ اس کا جوہر ہے جو عطر کی شکل میں آیا۔ تو پھولوں میں جو خوشبو ہے وہ جوہر ہے، ٹھیک ہے نا؟ سلالہ کہ یہ عربی میں سے صحیح۔ آدمی میں جو آدمیت و انسانیت ہے وہ اس کا جوہر ہے۔ پھلوں میں جو ذائقہ ہے وہ اس کا جوہر ہے۔ میں بہت آہستہ سا پڑھوں گا تاکہ بات پوری طرح پہنچ جائے۔ اب اس بشارت میں کیا آیا؟ سلام ہو آپ پر کہ سلالہ نبیین ہیں آپ، یعنی آپ پر سلام ہو کہ جوہر انبیاء ہیں آپ۔ سلام ہو آپ پر کہ جوہر انبیاء ہیں آپ، یعنی ذات کا جوہر نہیں، عہدہ اور منصب نبوت کا جوہر ہیں آپ۔ آدم نبی ہیں، یقیناً نبی ہیں، لیکن جوہر نبوت علی مرتضیٰ ہیں، جوہر نبوت حسن مجتبیٰ ہیں، جوہر نبوت حسین شہید کربلا ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، لیکن جوہر علی ہیں۔
حسن ہیں، حسین ہیں، یہ سارے امام سلالۃ النبیین، آپ جوہر انبیاء ہیں، یعنی تمام، جملہ سمجھ لیجئے گا، الفاظ کا دامن کوتا ہے، ہو سکتا ہے بات پوری طرح نہ پہنچ پائے، تمام انبیاء کو جمع کیجئے، ان کی نبوتوں کا عطر ایک جگہ اکٹھا کیجئے، 1,24,000 انبیاء کی نبوتوں کا عطر ایک جگہ اکٹھا کیجئے تو علی مرتضیٰ کہلائے گا، حسن مصطفیٰ کہلائے گا، حسین شہید کربلا کہلائے گا، اس لیے کہ سلالۂ نبیین ہیں آپ، جوہر انبیاء ہیں آپ۔ اگر انبیاء کے جوہر ایک جگہ اکٹھا کیے جائیں تو وہ بشکل علی وجود میں آئے گا، بشکل حسن ہوگا، بشکل حسین ہوگا۔ تو اب یہ جملہ کہنے کا مجھے حق ہے کہ وہ کربلا میں جب حسین کھڑے تھے تو تنہا حسین نہیں تھے، یہ جوہر آدم بھی ہے، جوہر نوح بھی ہے، جوہر عیسیٰ بھی ہے، جوہر موسیٰ بھی ہے، جوہر ابراہیم بھی ہے، جوہر اسماعیل بھی ہے۔ اب اگر حسین بیعت کر لیتے تو صرف حسین کی بیعت نہیں ہوتی، یہ آدم کی بیعت ہوتی، یہ نوح کی بیعت ہوتی، یہ عیسیٰ و موسیٰ کی بیعت ہوتی، یہ ابراہیم و اسماعیل کی بیعت ہوتی، یہ 1,24,000 انبیاء کی بیعت ہوتی یزید کے ہاتھوں پر، اس لیے کہ سلالۂ نبیین تھے حسین، وارث انبیاء تھے حسین، تو تنہا یہ حسین کی بیعت نہیں تھی۔ اور ظاہر ہے اگر حسین بیعت کر لیتے تو نہ آدم کا علم، نہ نوح کا تقویٰ، نہ ابراہیم کی خلت، نہ موسیٰ کی ہیبت، یہ کچھ بھی باقی نہ رہتا اگر حسین اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دیتے۔ تھوڑی سی بات آ گئی ہے، سن لیجئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی شہادت تو فخر ہے، شہادت تو افتخار ہے، تو شہادت پہ روتے کیوں ہو، سال کی ابتدا رونے سے کرتے کیوں ہو؟ بھائی کیوں شہید ہو گئے، کہ اس پہ تو خوش ہوئی ہے، اس پہ آپ خوش ہوئی ہے، اس پہ تو آپ عید منائیے، یہ رونے کا کون سا موقع ہے؟ میں نے کہا چند دن پہلے 10 ذی الحجہ گزری، اس میں کیا ہوا تھا، جسے بقرعید کہتے ہیں، اس میں کیا ہوا تھا؟ کہا اس میں یہ ہوا تھا کہ اسماعیل کو لے گئے تھے، لٹا دیا تھا، چھری گردن پہ رکھ دی تھی، مگر مشیت الہی تبدیل ہوئی اور اسماعیل کی جگہ دمبا آ گیا، تو اسماعیل شہید ہونے سے بچ گئے نا، جناب اسماعیل شہید ہونے سے بچ گئے، ذبح نہ ہو سکے، ذبح نہیں ہوئے، بجائے جناب اسماعیل کے دمبا ذبح ہو گیا۔ تو آپ نے کیا محرم منایا کیا اس پر؟ آپ نے غم منایا کیا اس پر کہ جناب اسماعیل کو شہادت مقدر نہ ہوئی، جناب اسماعیل ذبح نہ ہو سکے؟ نہیں، آپ نے تو عید منائی۔ بھئی عید منائی کس بات پر؟ ذبح نہ ہونے پر۔ تو اگر اسماعیل کے ذبح نہ ہونے پر عید منائی جائے گی تو فخر اسماعیل کے ذبح ہونے پر محرم منایا جائے گا۔ توجہ کر رہے ہیں نہیں؟ آپ اگر تب غم منا لیتے تو ہم محرم میں غم نہ مناتے، مگر ہم نے دیکھا کہ اسماعیل ذبح سے بچ گئے تو آپ نے عید منائی، تو اب تو یہ بات معلوم ہو گئی نا کہ بچ جائے تو عید منائی جائے گی اور ذبح ہو جائے تو غم منایا جائے گا۔ اچھا ایک بات اور ہے، آپ وہاں سے ابتدا کیجئے، جناب آدم سے 2 بیٹے دیے، قابیل و حابیل، قابیل نے حابیل کو قتل کر ڈالا، صحیح ہے نا؟ بہت سمجھ کے جلدی جلدی عرض کرتا ہوں تاکہ وقت کے اندر مجلس تمام ہو جائے۔ بھئی قابیل نے حابیل کو قتل کر ڈالا، آدم و حوا چلے، کہاں پہنچے؟ جناب حابیل کی لاش پہ پہنچے۔ کیا کیا جانے کے بعد؟ پڑھ لیجیے، جانے کے بعد آنسو بہائے، گریہ کیا، ماتم کیا۔ اب چلے قابیل کی طرف، تو قابیل کو دیکھ کے لعنت بھیجی، قابیل کو دیکھ کے لعنت بھیجی۔ تو آدم ہی سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو مظلوم ہوگا اس کے حصے میں آنسو آئیں گے، جو قاتل ہوگا اس کے حصے میں لعنت آئے گی۔ اور یہی آدمیت کا تقاضا ہے کہ جو آدم کی اولاد میں ہے وہ سیرت آدم پہ عمل پیرا ہو، کہ مظلوم پہ آنسو بہائے، مقتول پہ آنسو بہائے، اور جو قاتل ہے اس پہ لعنت بھیجے۔ یہی سلسلہ ہم نے اپنایا ہے اور چلا آ رہا ہے۔ تو چونکہ بھرا گھر کربلا میں لٹ گیا، چونکہ بھرا گھر کربلا میں قربان ہو گیا، تو ہم آنسو نہ بہائیں گے تو کیا کریں گے؟ اچھا دیکھیے عجیب سی بات ہے، بھئی ہنسنے پہ تو اعتراض ہو سکتا ہے، آخر رونے پہ اعتراض کیوں ہے؟ کسی پہ ہنسیے تو اعتراض کی گنجائش ہے، لیکن رونے پہ تو اعتراض کی گنجائش نہیں ہونا چاہیے، رونے پہ تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا ہم خود ہی تو روتے ہیں، کسی سے رونے کو کہتے تو نہیں ہیں کہ آپ بھی روئیں، نہیں، آپ کا دل چاہے اگر درد مظلوم آپ کے دل میں ہو تو روئیے، ورنہ نہ روئیے۔ حسین نے بھرا گھر انسانیت کی بقا کے لیے کربلا کے میدان میں یہ قربان کیا ہے، تو کیا ہم روئیں بھی نہ، آنسو بھی نہ بہائیں؟ آج انسانیت کا سر اونچا ہوا، انسانیت
کا تحفظ ہوا، اقدار انسانی محفوظ ہو گئے، عظمت انسانی بچ گئی صرف حسین ابن علی کی بدولت، حسین ابن علی کی بدولت۔ تو کیا حق اتنا بھی حسین کا نہیں ہے کہ اس پہ گریہ کیا جائے؟ دیکھیے کیسی کیسی قربانیاں ہیں، پڑھ دینا بڑا آسان ہے، سن لینا بھی آسان ہے، اگر سوچیں تو دل کباب ہو جائے، جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ ایک بچہ جسے حسین نے اتنی ناز و نعم کے ساتھ پالا تھا کہ کبھی دھوپ میں نکلنے نہ دیا، کبھی موٹا لباس اسے نہ پہنایا۔ آپ سوچو ایسے اگر گود کے پالوں کو حسین اگر قربان کرنے لگیں تو کتنی عظمت۔ نے کہا بیٹا دیکھو تمہارے بازو پہ ایک تعویذ بندھا ہوا ہے جس کے لیے تمہارے بابا نے کہا تھا کہ مشکل گھڑی میں اسے کھول کے پڑھ لینا۔ جناب قاسم نے بازو سے تعویذ کو کھولا، اس میں لکھا ہوا تھا بیٹا قاسم میدان کربلا میں جب میرا بھائی دشمنوں کے نرغے میں گر جائے تو میں تو اس ٹائم نہ ہوں گا، تم اپنی جان میری طرف سے حسین پہ نثار کر دینا۔ تعویذ کو لیا، خوش ہوئے پڑھ کر، تیز تیز قدموں سے حسین کی خدمت میں پہنچتے ہیں کہ چچا یہ بابا کی تحریر ہے۔ حسین نے ایک مرتبہ امام حسن کی تحریر کو دیکھا، پیشانی سے لگایا، چوما، اس کے بعد قاسم کو سینے سے لگا کر حسین نے اتنی دیر گریہ کیا کہ بے ہوش ہو گئے، غش آ گیا۔ عزیزو جب کسی کو غش آتا ہے تو ہوش میں لانے کے لیے اس کے چہرے پہ پانی چھڑکا جاتا ہے، لیکن ہائے کربلا جہاں پینے کے لیے پانی نہ ہو، اللہ اکبر۔ دیکھیے امام جناب قاسم کے ذریعے سے امام حسن کی شجاعت کا اندازہ ہوتا ہے۔ جب شب عاشور فہرست شہداء حسین ابن علی بیان کر رہے تھے تو اس میں قاسم کا نام نہ آیا، تو جناب قاسم نے تڑپ کے پوچھا تھا چچا کیا اس فہرست شہادت میں میرا نام نہیں ہے؟ تو امام نے پوچھا تھا بیٹا تم یہ بتاؤ کہ موت کا ذائقہ تمہارے نزدیک کیسا ہے؟ زمانے میں کوئی ذائقہ موت نہ بتا سکا سوائے یتیم حسن قاسم کے، کہا چچا شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے۔ جملہ سن کے برداشت کر لیں گے، جیسی یہ کہا شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے، تو سرکار شہادت نے کہا بیٹا قاسم اس فہرست شہادت میں تو تمہارے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے۔ جیسی علی اصغر کا نام سنا دو قدم پیچھے ہٹ کے کہا تو چچا کیا ظالم خیموں کے اندر آئیں گے؟ امام نے کہا نہیں بیٹا میں اپنے ہاتھوں پہ لے کے اصغر کو میدان میں جاؤں گا۔ میں کہتا ہوں قاسم آج صرف سنا تھا کہ اصغر کا نام بھی فہرست شہداء میں ہے، تو اس تصور سے آپ کانپ گئے کہ ظالم کہیں خیموں میں اندر نہ جائیں۔ عصر عاشور کے بعد آ جانا، خیمے جل رہے ہیں، چادریں چھن رہی ہیں، بیویاں درے و تماچے کھا رہی ہیں، سکینہ و حسینہ کی صدا بلند کر رہی ہے، واہ غربتا جزاکم ربکم خیر الجزا۔ جناب قاسم کو اب دیکھیے کہ یتیم کا ماتم ہے عزیز، وہ بھی یتیم حسن کا ماتم ہے۔ میں پوری قوت سمیٹ کے کچھ دیر مصائب پڑھوں گا، آپ دیکھیں گے آپ کو کیسے سننا ہے۔ یوں ہی رخصت نہیں کر دیا حسین نے قاسم کو جیسے اور شہید مقتل کی طرف گئے ہیں، نہیں، حسین نے یوں کیا کہ ایک باریک سا لباس قاسم کو پہنایا، سر پہ عمامہ رکھا، دامن کو چاک کر دیا، تیتن حلق کو گلے میں ڈال دیا، آستینوں کو پلٹ دیا۔ معلوم ہے کیوں؟ تاکہ دیکھنے والا یہ سمجھ جائے کہ یہ آنے والا بچہ یتیم ہے، اس کا باپ موجود نہیں ہے۔ شاید کسی کو یتیمی قاسم پہ ترس آ جاتا۔ اب رہبار کو منگایا، رہبار پہ بٹھایا۔ قاسم کا قد اتنا چھوٹا تھا کہ پیر رکابوں تک نہ پہنچ سکے، تو تسموں کو کاٹ کے رکابوں کو چھوٹا کیا گیا، لجام فرس کو ہاتھ میں تھمایا گیا۔ چونکہ فنون حرب و ضرب بنی ہاشم کے جوانوں کو ابو الفضل عباس تعلیم دیتے تھے، لذا ایک مرتبہ بلندی پہ کھڑے ہو گئے اور کہتے جاتے تھے بیٹا قاسم دائیں جانب، بیٹا قاسم بائیں جانب، بیٹا لجام فرس کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، ارے پشتے رہوار کو رانوں سے دبائے رہنا، آخری فرد پر نظر رکھنا۔ اور قاسم ہے کہ اللہ اکبر کیسا جذبہ نصرت حسین ابن علی ہے۔ کہتے جاتے ظالمو تم میرے چچا کو قتل کر ڈالو گے کیا؟ ظالمو تم فرزند فاطمہ کو مار ڈالو گے کیا؟ ارے تمہیں حیا نہیں آتی کہ رسول کی اولاد پیاسی ہے؟
جزاکم ربکم خیر الجزا، حملے کر رہے ہیں، فوجیں سامنے سے فرار کر رہی ہیں۔ عجب جنگ کی ہے قاسم نے۔ مقاتل میں وہ تعریف تو جناب علی اکبر کی جنگ کی بھی نہیں ہے جو یتیم حسن قاسم کی تعریف کی گئی ہے۔ یتیم حسن ہیں، لشکر سامنے ہیں، رس پڑھتے جاتے ہیں، حملہ کرتے جاتے ہیں۔ اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم کربلا کے۔ ایک یتیم کا پرسہ دینا ہے زادارو، ایک یتیم کا پرسہ ہونا ہے۔ میں پوری قوت سے مسائل عرض کروں گا، قاسم ہے، حملے پہ حملے کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ظالموں میں طے ہوا، تمہیں معلوم ہے کون ہے یہ علی کا پوتا ہے، ارے یہ عباس کا بھتیجا ہے، یہ اس طرح قابو میں نہ آئے گا۔ تو کہا پھر کوئی کچھ لوگ اس طرح چھپ جاؤ کہ قاسم دیکھ نہ پائے اور چھپ کے قاسم پہ حملہ کرو۔ عزیزو ایک دستے نے قاسم کو للکارا، جوش شجاعت میں حسن کا لال آگے بڑھا۔ ارے ظالموں نے چھپ کے قاسم پہ وار کیا، ارے قاسم سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا۔ اب تک جو بھی شہید گھوڑے سے گرا ہے وہ کہتا تھا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ لیکن قاسم اتنا کم سن تھا، جب پشت رہوار سے گرا تو کہا اماں آپ کا بیٹا گھوڑے سے گر گیا، آپ کا لال پشت رہوار سے گر گیا۔ لکھا ہے کہ حسین کسی کے پکارنے پر اتنا تیز نہیں بڑھے آگے جتنا قاسم کی صدا پہ بڑھے ہیں۔ ہائے، سنیں گے چند جملے، قاسم کی صدا پہ بڑھے ہیں۔ آپ کا قاتل عمر سعد عزبی، اسے حسین نے چاہا کہ بچ کے جانے نہ پائے، لذا بڑھ کے حسین نے اس پہ وار کیا، اس کا ایک ہاتھ قطع ہو گیا۔ وہ ظالم اپنے دستے والوں کو مدد کے لیے پکارا۔ اب جو اس کے ساتھی اس کی مدد کے لیے بڑھے تو ادھر کے گھوڑے ادھر ہو گئے اور ادھر کے گھوڑے ادھر ہو گئے۔ قاسم کا لاشا زندگی میں پامال ہونے لگا۔ قاسم صدا دیتے رہے، ارے چچا، ارے چچا، ارے چچا، بدن پامال ہو رہا ہے۔ امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام ہو اس شہید کے اوپر جس کی دائیں جانب کی پسلیاں ٹوٹ کے بائیں جانب نکل گئی تھیں، بائیں جانب کی پسلیاں ٹوٹ کے دائیں جانب نکل گئی تھیں۔ وہاں مصیبت۔ چند جملے اور سن لیں زدارو، مصائب تمام کرتا ہوں۔ غبار جنگ بیٹھا، غبار جنگ بیٹھا۔ حسین نے دیکھا قاسم زندہ تو ہیں کہ لیکن لاشا پامال ہو چکا ہے، لاشا پامال ہو چکا ہے۔ کہتے ہیں بیٹا مجھے افسوس ہے میں تجھے بچا نہ سکا۔ چچا بھتیجے میں گفتگو ہوئی ہے، گفتگو تمام ہوئی ہے، روح جنت کو پرواز کر گئی ہے۔ میں نے پڑھا تھا ابتدائے مصائب میں کہ جب رہوار آیا تھا تو قاسم کے پیر رکابوں تک نہیں پہنچے تھے، تسموں کو کاٹ کے رکابوں کو چھوٹا کیا گیا تھا۔ دو روایتیں دونوں پڑھتا ہوں دو جملوں میں۔ کہ اب جو لاشائے قاسم کو حسین نے اٹھایا تو سینے سے سینہ چسپا تھا اور پیر زمین پہ قد دیتے ہوئے جا رہے تھے۔ اللہ بھی کچھ دیر پہلے جس کے پیر رکابوں تک نہ پہنچے اس کا جسم اتنا طولانی کیسے ہو گیا؟ ارے پہنچنا ہے نا ذہن، ارے پامال سما اس پا ہونے کے بعد قد قاسم طولانی ہو گیا کہ پیر زمین پہ قد دیتے ہوئے جا رہے ہیں۔ دوسری روایت جو بہت زیادہ مشہور ہے اور پڑھی جاتی ہے کہ حسین نے ایک چٹائی منگائی، ایک بوریا منگایا، قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کو اس بوریے میں رکھا، اس بوریے میں لپیٹنے کے بعد لاشائے قاسم کے ٹکڑوں کو حسین، ہائے فاطمہ کا لال، ہائے غریب کربلا، یتیم بھتیجا، لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہے، حسین بوریے میں لپیٹ کے لے جا رہے ہیں۔ گنج شہیدہ میں جا کے رکھا، بس مجلس تمام ہے زادارو۔ اور جب اکبر بھی شہید ہو گئے تو اکبر کا لاشا بھی حسین وہیں لائے، درمیان میں بیٹھ گئے، ایک ہاتھ لاشائے قاسم پہ رکھا، ایک ہاتھ لاشائے اکبر پہ رکھا، آسمان کا رخ کیا، کہا پالنے والے ارے حسین غریب ہو گیا، حسین غریب ہو گیا، جنگل میں حسین کی کمائی لٹ گئی۔ ارے نہ میرا قاسم رہا نہ میرا اکبر رہا، میرا اکبر بھی مارا گیا، میرا قاسم بھی مارا گیا۔ قاسم کا ماتم بپا ہوا، واہ قاسمہ واہ محمدہ واہ شہیدہ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔
لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمیت بذالک فرجت بیا مولانا کنما کم فنفوز معاک.